جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پچھلے 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے، تمام خبریں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تصاویر بھی آ رہی ہیں، کچھ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، کچھ سچ ہے، کچھ جھوٹ ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سچ کا سب سے پہلا جو قتل ہوتا ہے جنگ میں، وہ جو سچ کا ہوتا ہے، تو سچ کا قتل ہو چکا ہوا ہے اور کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح کلیئر ہیں۔ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ جو جن کو میں نے فیل کیا وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر 2 طرف سے حملہ ہوا ہے۔ ایک بیرونی حملہ ہوا ہے، ایک اندرونی حملہ ہوا ہے۔ بیرونی حملہ جو ہے وہ ہندوستان نے کیا ہے اور اندرونی حملہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے اوپر ہی کر لیا ہے، خود کش حملہ، جس میں سرفہرست ہماری اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان۔ جب کہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ سارے کے سارے کر رہے ہیں، لیکن بظاہر اب ہر بندے سے بات کرتے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے رل مل کے کر رہے ہیں، لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کے چند جرنیلوں کی بات کروں گا جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور اس کے ساتھ جو کولیبریٹ کیا پاکستان کے عوام کے اوپر حملے میں، وہ کیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے۔ پاکستان کی عدالتوں نے اور پاکستان کے جرنیلوں نے مل کے پاکستان کے جو حملہ جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس جنگ کی حالت میں، اس جنگی صورتحال میں اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی، وہ ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں ہم۔ آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے، وہ ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فساد کی جڑ کہاں پہ کھڑی ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ میں دوسری دفعہ یہ بات کرنے لگا، پچھلے ویلاگ میں نے کچھ ذکر کیا، ابھی بھی وہی صورتحال ہے کہ اندر کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بہت خطرناک ہے۔ اس نے پاکستان کے سسٹم کو بیرونی حملہ ہوا کیوں؟ بیرونی حملہ اس وقت ہوا جب اندر والوں نے پاکستان کو پراپر کمزور کر دی۔ آپ پچھلے کچھ عرصے سے، مہینوں سے بلوچستان کو مت بھولیں، بلوچستان کے واقعات جو ہوئے ان کو مت بھولیں۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے بلوچستان، ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بلوچستان الگ ہو سکتا ہے، بلوچستان اپنے انڈیپینڈنٹ کا اعلان کر سکتا ہے، آزادی کا اعلان کر سکتا ہے۔ وہاں پہ کچھ فکشن ایسے باتیں ہوں، کچھ 12 اضلاع ایسے ہیں جو کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کو اس لمحے میں، اس مشکل کی گھڑی میں، آپ کو اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ اس دشمن کو پہچاننا جس نے پاکستان کا آئین کو توڑا، اس دشمن کو پہچاننا جس نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو برباد کر دیا، اس دشمن کو پہچاننا، اس عوام نے اس دشمن کو پہچانا جس نے ہماری روزی روٹی ہر چیز بند کر دی، جن لوگوں نے ہماری آ کے نوکریوں پہ قبضے کیے، جن لوگوں نے پلاٹوں پہ قبضے کیے، جنہوں نے نہروں کے پانی تک پہ قبضہ کیا، وہ کون تھے؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جرنیلوں کے منصوبے تھے۔ وہ پاکستان کی 7 لاکھ فوج کو امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ ان 7 لاکھ فوجیوں کو پاکستان کا جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے کہ خود مختار، یوں کہنا چاہیے مائی باپ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو۔ اور وہ 7 لاکھ کے فوج ان 2-4 جرنیلوں کے ساتھ لگ کے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھول رہے ہیں کہ 7 لاکھ فوج کے آگے رشتہ دار بھی ہیں، آگے کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی تایا ہے، وہ اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس پاکستان نے سروائیو کرنا ہے، اس پاکستان رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، پاکستان کے آئین کو برباد کیا، پاکستان کے بلوچستان محرومیوں کی انتہا کر دی، پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا۔ ان عدالتوں نے پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہونے میں مدد کی، یہ سہولت کار بنے۔ اس پاکستان کی قوم کے اوپر کوئی ملک ایسا بدقسمت دنیا میں شاید ہی کو ہوگا جہاں اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کا گلا گھونٹ دیا، جرنیلوں کی وجہ سے۔ عاصم منیر سرفہرست، مریم نواز، شہباز شریف، آصف علی زرداری سرفہرست۔ آنے والے وقت میں بن کر کوئی نام لینا نہیں ہوگا، نہ عاصم منیر کا۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، یہ جو مشکل ہی گھڑی ہے یہ بھی نکل جانی ہے۔ جہاں وہ نہیں رہے وہ یہاں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ملکوں کی، قوموں کی زندگیوں میں یہ جو اقدامات ہیں کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، ایسے کو واقعات اتنے بڑے نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ کبھی کسی سے پہلے نہیں ہوئے۔ بڑا ظلم ہوا، بڑا جبر ہوا، بڑا بربریت ہوئی، لیکن عوام اس بات کو سمجھے کہ آپ نے یہ چہرے نہیں بھولنے ہیں، یہ مریم نواز کا چہرہ آپ نے نہیں بھولنا، یہ عاصم منیر کا چہرہ آپ نے نہیں بھولنا، یہ ان کے بچوں تک، ان کی آنے والی نسل تک کو جاب کروانا انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ۔ جب وہ اتنا کمزور ہو گیا تو پھر باہر سے حملہ ہوا، اور وہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔
اور حملہ بھی اس قسم کا ہوتا جا رہا ہے کہ یقین نہیں آتا، لگتا ہے شاید خود کروا رہے ہیں. اب خود کروا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن بظاہر جو بازار میں خبر گرم ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اپنے آپ کو طاقتور شو کرنے کے چکر میں کروا رہے ہیں. کبھی کوئی کہتا جی ڈرون ہم نے خود ہی آنے دیے تھے، کوئی کہتا جی کہ ڈرون اس لیے آ گئے تھے وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ وہ اگر ہم ان کو ڈیٹیکٹ کرتے تو ہمیں ریڈار سسٹم کا پتہ چلتا کہ ریڈار سسٹم کہاں پڑا ہوا. اللہ اکبر. ایسی ایسی توجیحات، ایسے ایسے فلاسفر یہاں پہ پیدا کر دیے اس حکومت نے، اور ایسے ایسے رنگ باز پیدا کر دیے اس حکومت نے کہ جس طرح کی فارم 47 کی یہ حکومت تھی، اسی طرح کے ان کے صحافی، اسی طرح کے ان کے ٹی وی چینل، اسی طرح یہ ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ جو اندر سے ہوا اور باہر سے انڈیا آ رہا ہے، مسلسل آ رہا. اچھا یہ ڈرون کی کیا آپ کو بات ہے کہ ڈرون بڑے خاص قسم کے ڈرون ہیں. یہ ڈرون آتے ہیں، یہ تباہ ہونے کے لیے آتے ہیں، واپس جانے واسطے نہیں آتے. یہ خود کچھ ان کو کہہ لیں آپ، انہوں نے تباہی ہونا تھا، وہ خود تباہ کی انہوں نے کوئی تباہی نہیں مچائی. ہم نے گرا لیے تو بڑا کام کر لیا. نتھنگ لائک دیٹ. آپ نے جوابی حملہ کرنا ان کے اوپر، کب کرنا کہاں کرنا ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑنا ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت متحد کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے. پاکستان کی عوام صرف عمران خان کو اپنی لیڈر مانتی ہے. اب یہ جو صورتحال کریٹ ہو چکی ہوئی ہے جس میں یہ سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں، اس میں عاصم منیر وغیرہ بھی ہے، مریم وغیرہ بھی ہیں، یہ لوگ پاکستان کا ایک ایسا آنے والے وقت میں یہ میری باتیں اور ریکارڈ ہوگی، آپ یقین کیجیے. اگر یہ 2-3 سال شخص رہ گیا تو یہ پاکستان نہیں بچنے والا. میرے پاس کچھ ایسی اندر انفارمیشن ہے کہ میں اس کو اس وقت بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ عاصم منیر نے بڑے ہی پلان طریقے سے اس ملک کو برباد کیا، اور ان نے ظلم کی ذلالت کی وہ انتہا کر دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا ذلالت کی، کس لیول کی ذلالت کی. جرنیلوں کے ساتھ انہوں نے، صحافیوں کے ساتھ انہوں نے، اپنے ہی جرنیلوں کے ساتھ اپنے آرمی میں کی ہے. اس گروہ نے قبضہ کیا ہوا پاکستان کے اوپر، اس گروہ نے قبضہ کیا پاکستان کے، جس کی قیادت عاصم منیر کر رہا ہے. یہ ذہنی طور پہ مریض لوگ ہیں، مریم جیسے مریض لوگ ہیں. ایسے ایسے آپ کو آنے والے وقت میں کبھی موقع ملے تو بتائیں گے. دس از ناٹ ٹائم ٹو ریلیز ایوری تھنگ، لیکن یہ بات آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ ذلالت کی اس لیول پہ ہیں کہ جس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ان کی زندگیوں کے ہوتے ہوئے کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایجیٹیشن جو ہے وہ احتجاج کی تحریک کی طرف جائے. قانون آپ کے پاس نہیں ہے، لا آپ کے پاس نہیں ہے، بندے آپ کے مرنے شروع ہو گئے ہوئے، مارتے جا رہے ہیں. ایون یہ کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی پکڑ دھکڑ کر کے اندر، لوگوں کے ساتھ ظلم، لوگوں کے ساتھ زیادتی، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے، اور یہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت یہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، یہ کنفرم ہے. یہ جو اوپر انہوں نے اپنے اوپر یہ بنایا ہوا ہے، اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، یہ بالکل ختم ہو چکے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان کی عوام کو ایک بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام میں زندگی، یہ تو شام زندگی ہے صبح دوا میں زندگی. یہ جو خوف ہے نا موت کا، اس کو پاکستان کی قوم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. یہ جو خوف ہے نا کہ مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو نکالنا ہے. یہ جہاد ہے، اس کو کلمہ حق کہہ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے. ان جنگی حالات کو ان کے پیدا کر دے، یہ جنگی حالات ہیں، چاہے مودی ہے چاہے عاصم منیر ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، سکہ ایک ہی ہے، ایک طرف مودی ہے اور ایک طرف یہ ہے. تو بات کرنے والی جو یہ تھی کہ اندر سے بھی حملہ، باہر سے بھی حملہ. لیکن میں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں بہت پر امید ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اندر سے کچھ چیزیں نکلیں گی، اسی اندر سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی کہ جو سوچنے اور سمجھنے کا آپ کو موقع دیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اسی میں سے کچھ ایسا ہوگا کہ جس کو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈیکیشن آتے ہیں. میں پاکستان کو خانہ جنگ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں پاکستان کو خانہ زندگی کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں. اگر پاکستان کی فوج نے اس بندے سے نجات حاصل نہ کی، عاصم منیر سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت صرف ایک ہی پوائنٹ ہے، عاصم منیر و مریم سے نجات حاصل کرنا. دشمن سے پہلے غداروں کو ختم کرنا. یہ ہیں وہ اصل غدار اس ملک کے، یہ ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب، جنہوں نے پاکستان کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ باہر والے جب دل کرتا تو دندناتے ہوئے آتے ہیں، مارتے مارتے چلے جاتے ہیں، اور یہ صرف لیٹے ہوئے ان کے آگے.
کوئی آگے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے آگے، انڈیا کے آگے. یہ جو آزادی آپ نے پاکستان کروایا تھا، یہ انہوں نے آہستہ آہستہ لے کے جانے کا پلان کر لیا، اور اس پلان کا جو کامیاب اس کو بنانے میں اہم رول جو ادا کرتا ہوا شخص نظر آ رہا ہے وہ ہمارا انفارچونیٹلی آرمی چیف ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اس بات کو بھولنا نہیں ہے آپ نے کبھی، اور اپنے سے خوف نکالیں. یہ جو موت شوت ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، سارے مرے نے، کوئی نواں نہیں مرنا تسی، یہ میں کو نواں نہیں مرنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.